بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیٹیو سٹوری کے ناظرین السلام علیکم۔ معزز دوستو، آج میں ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک ایسا واقعہ جو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی قوم اور اس کے بارے میں ہے، اور اس واقعے کو مکمل سننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا طلب عرب کے ایک مشہور قبیلے سے تھا۔ وہ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ قوم سمود کو آسانی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محل بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ قوم سمود نے بھی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی بجائے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا اور اپنی طاقت پر تکبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کے ایک اللہ کی عبادت کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی۔ انہیں شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ قوم سمود نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی مخالفت کی اور توحید کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر طرح طرح کے اعتراض کرنے شروع کر دیے، اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی کو گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھا راستہ سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ قوم سمود نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب مطالبہ کر دیا اور کہنے لگے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو کہ بچے پیدا کریں، تب وہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا، اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، جسے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کہا ہے۔ یہ اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بنا کر بھیجی گئی تھی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ مگر اس معجزے کو دیکھ کر کے بعد بھی قوم سمود کے چند ہی لوگ حضرت صلی اللہ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو خبردار کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تم لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس آ گئی تمہارا رب کی طرف واضح دلیل ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے کے لیے ایک نشانی ہے۔ تم اسے چھوڑ دو تاکہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، اور نہ ہی تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کے بعد، اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تم اس زمین کے نرم حصے میں محلات بناتے ہو، تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو، تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ قوم سمود کے لیے پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھا جہاں سب پانی پیتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ السلام اور ان کی قوم اور اللہ کی اونٹنی کے درمیان پینے کے دن پانی مقرر فرما دیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن قوم اور ان کے جانور پانی پینے گئے، اور ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پینے گئی، اور قوم کے لوگوں نے ان کی اونٹنی کو کچھ دن تو برداشت کرتے لگے، لیکن پھر ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ پھر ان میں سے ایک بہت بڑی آدمی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ لیں، اور اونٹنی چیختی ہوئی زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر گھبرا گیا، وہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، پھر وہ چیختا ہوا پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، تم کچھ اور مزے کر لو، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کے ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں ہے جس نے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اپنی طاقت پر اترنے اور غرور کرنے والے یہ لوگ اپنے گھر میں بے بسی کی حالت میں مردہ پڑے رہ گئے۔ اور اس قوم کی حالت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ پھر ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے، اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف منہ پھیر دیا۔ وہ کہا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ قوم سمود کے وہ خواب صورت خار علی شان محلات جن پر انہیں بہت ناز تھا اور گھمنڈ تھا،
اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کھنڈرات اور ویران بن گئے، گویا ان میں کوئی رہائی نہیں۔ یہ کھنڈرات آج بھی ہیں اور ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔